حضرت ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو پروگرام چل رہا ہے بہر رمضان کا، اور اس وقت بہرحال ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہت ہی متدین عالم دین اور شہرت یافتہ عالم دین اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ سید فیصل عباس نقوی صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آپ سے استفادہ کریں گے. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس برنامے میں، اور آپ بھی ناظرین کو بہرحال اپنا تعارف کرا دیں. ناظرین کرام السلام علیکم. یہ تو قبلہ آپ کا محبت ہے آپ کی کہ آپ نے ٹائم دیا. سلامت رہیں. تو انشاءاللہ میرا نام سید فیصل عباس نقوی ہے، تو انشاءاللہ سلامت رہیں. بہرحال خدا کا شکر ہے پروردگار کا کہ جیسا کہ بہرحال ماہ رمضان میں روز مسئلے وغیرہ قبلہ پوچھے جاتے ہیں، ہر روز مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں. تو انہی مسئلوں میں سے بہرحال دھیرے دھیرے رمضان اب ختم ہونے پہ ہے اور لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے ہیں فطرے کے مطابق کہ اس کے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے قبلہ کہ فطرہ کیوں واجب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قانون قدرت ہے قبلہ کہ ہر چیز مثلا انسان کو اللہ نے پیدا کیا، کچھ واجبات کیے، کچھ مستحب. تو یہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے. صحیح. ہر انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ نے جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، تو روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے. جی. یہ روزوں کی قبولیت کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، فطرے کو رکھا گیا ہے تاکہ جو ہم نے عبادات کی ہے اس کا خلوص ہم ظاہر کرنے کے لیے یہ اللہ نے فطرہ رکھا گیا تاکہ اس میں جب عید کا چاند نظر آئے تو جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں، ان کا حق رکھا گیا ہے تاکہ اس کو ادا کریں گے تو آپ کے روزے بھی قبول ہوں گے اور جو مستحق ہیں وہ بھی آپ کی خوشی میں ساتھ میں شریک. یعنی ایک چیز اس میں یہ آ گئی کہ یعنی خداوند عالم نے ایک نتیجہ رکھا ہے کہ ماہ رمضان جو اتنے دن ہم جو بھوکے رہے ہیں، یہ اسی لیے رکھا گیا تھا تاکہ غریبوں کی بھوک کو بھی ہم یاد کر سکیں. بھوک بھی اور ہر چیز تو اب یہ ہے کہ یعنی اب فطرہ جب ہم دیں گے تو غریبوں کے گھر پہ جو بھوکے تھے، جس طرح جو پریشان تھے، تو پیسہ ان کے گھر پر پہنچے گا تو اس کی وجہ سے خوشیاں آئیں گی. اور اس میں جو واجب وہی بہرحال فطرہ واجب ان پر ہے کہ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے چاہے نہ رکھا ہو. فطرہ یعنی ماہ رمضان کے بعد خداوند عالم کی طرف سے ایک حکم ہے، چھوٹے بڑے ہر کسی پر فطرہ واجب ہے. بس یہ ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ کہ فطرہ کن لوگوں پر واجب ہے. جی فطرہ تو تقریباً ہر مسلمان پر واجب ہے. بے شک چاہے بچہ چاند رات کو پیدا ہو یا مغرب سے 2 منٹ پہلے پیدا ہوگا، فطرہ تو ہر پر واجب ہے، چاہے کوئی روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا. کیونکہ یہ جو روزے رکھتے ہیں ان کا تو ڈبل ثواب ہے. ایک تو انہوں نے رمضان کا فائدہ لیا اور اللہ نے انہیں صاحب استطاعت بنایا. یہ ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے. بعض مثلا غریب ہیں، وہ ان میں طاقت نہیں ہے مثلا فطرہ دینے کی، تو ان کے لیے بھی اللہ نے ایک راستہ نکالا ہے کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہر نفر کا الگ سے فطرہ نکالیں، تو جو اتنے مستحق ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ ایک آدمی گھر کا کوئی فرد بڑا نکالے، وہ آپ باقی سارے افراد کا اس پہ ہاتھ لگوا دیں اور وہی نکال دیں. یعنی اللہ نے کہا ہے کہ ہر کو نکالنا. سبحان اللہ. باقی ناظرین نے دیکھے خداوند عالم کی طرف سے کتنا زیادہ یعنی پروردگار ہم پر رحمتیں اس کی ہیں. یعنی پروردگار نے کہا کہ اگر تمہارے میں اتنی استطاعت نہیں ہے پھر بھی تم نہیں نکال سکتے ہو، پھر بھی مثلا کہا کہ اگر ایک آدمی بھی گھر کا ایک فرد اگر نکال دے تو ایک فرد نکال دے اور نکال کے ہر کسی کے ہاتھ میں مثلا اس سے نیت کروا لی جائے تو وہ بہرحال فطرہ قبول ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ بہرحال آج کا سوال بھی حل ہو گیا ہے کہ فطرہ ہر کسی پر واجب ہے، جو سوال تھا. اور فطرہ کیوں واجب ہے تو اس کی علت بھی یہی تھی کہ بہرحال ماہ رمضان کے بعد اس کا پہلا دن جو ہے قبولیت کی سند ہے کہ جو فطرے کے لیے بہرحال رکھا گیا ہے، جس کا حق جو ہے محتاج اور غریب و غربا ان لوگوں کا حق ہے. ان کو بھی عید میں شامل کرنے کے لیے یعنی اپنی عید میں ان کو اپنی خوشی میں ان کو شامل کیا جا سکتے ہیں. بہرحال حضرات ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام بہر رمضان اور الحمدللہ بڑے ہی عروج پر اور بہت ہی شور و غل کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، اور ہر طرف سے ماشاءاللہ میسیجز آ رہے ہیں کافی تشکر کے. میں بھی ان کا شکر گزار ہوں کہ جو لوگوں کے شکریہ کے پیغامات آ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये बहर रमज़ान की जो रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना क़िबला, और इसमें बहरहाल कुरान भी नाजिल हुआ है और जिसमें कहा गया है कि सोना भी इसमें इबादत है और सांसों का लेना भी इबादत है। और इसमें बहरहाल बहर रमज़ान, बहरहाल एक बहार, हर चीज़ की एक फसल है, ये भी एक बहार है अल्लाह की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि इस मौजू पे बहरहाल शब क़द्र तो गुजर चुकी है, लेकिन एक शब क़द्र रवायत के मुताबिक 27 को भी शब क़द्र कहा जाता है। तो थोड़ा सा मसलन इस पे अगर रोशनी हो जाए ताकि नाज़रीन भी उससे इस्तेफादा कर सकें इंशाअल्लाह। एक बात आपकी मुझे अच्छी लगी कि इस महीने में सोना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह करीम इस महीने में सोने को इबादत कर रहा है, क्या अगर वो ही बंदा जाकर अगर अल्लाह का जिक्र कर ले, सुभान अल्लाह, यानी डबल हो जाएगी वो चीजें, डबल हो जाएंगी। देखें बाकी महीनों में सोना इबादत नहीं है, लेकिन इस रमजान में आपका हर सांस लेना वो भी इबादत में शुमार किया गया। जब सो रहा है फिर भी इबादत। सुभान अल्लाह। अगर यही जाकर जैसे शब कदर हमें क्या बताती है, सही, यानी 1000 रातों से अफजल। सुभान अल्लाह। यानी इतना, अगर एक कुरान की एक आयत पढ़ना, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है, बाकी महीनों में पूरा कुरान का सुभान अल्लाह, यानी अगर एक आयत पढ़ी जाए तो पूरे एक खत में कुरान का सवाब जी। रमजान में देखो कितने इसमें फजीलत है। ये जैसे कुरान इसमें नाज़िल हुआ, इसमें लैलतुल क़द्र, सुभान असल हमें लैलतुल क़द्र महाराज कराम है उनका यह है कि जैसे 21 गुजरी, 19 है, 23 गुजरी है कि क़द्र को दर करना ये बड़ी फजीलत है। सुभान अल्लाह, यानी असल क़द्र को हम समझे क़द्र है क्या। तो इसमें हमारे पास एक हुज्जत खुदा है। बेशक। तनज़्ज़लुल मलाइकत वर्रूह, यानी मलाइका अभी भी नाज़िल, बेशक नाज़िल, यानी किस पे आते हैं इसमें, जैसे इमाम ज़माना है। हाँ, यानी मलाइका इमाम ज़माना पे आते हैं। जैसे हुज्जत के बगैर ये दुनिया नहीं रह सकती। जैसे कुरान रहमत है, बरकत है, इसका पढ़ना फजीलत माह रमज़ान में, इसी तरह हमें कुरान के साथ वारिसे कुरान को भी याद करना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ताकि हम जैसे किताब है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, अल्लाह की तरफ से जैसे कुरान आया है वैसे ही नूर आया, नूर है। बेशक। अगर ये ही कुरान से अगर मसलन हम इस्तेफादा करना चाहें, मसलन बंद कमरा है, अंधेरा है, अगर आपके हाथ में किताब है, कुरान है, तो हम नहीं इस्तेफादा कर सकते। अगर साथ में नूर हो, अरे वाह वाह, तो क्या कहना है, क्या कहना, बहुत यानी नूर के साथ किताब हमें अल्लाह ने नूर के साथ जो है किताब को भेजा है, नूर इसलिए ताकि नूर से हम रोशनी लें और किताब तब हमारे दिल में आएगी। अगर खाली किताब लेके हम इस्तेफादा करें हमें समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आ सकती। अगर वैसे अगर मारफत इमाम के मलाइका लैलतुल क़द्र में आते हैं, और किस पर आते हैं, ये नूर है, इमाम अम्र है। बेशक। जैसे हमारे अगर जिस्म से रूह निकल जाए तो इंसान मुर्दा हो जाता है। हाँ, जब उलल अम्र ना रहे तो कायनात कैसे होती है, नहीं रह सकती। इसी तरह अगर नूर कमरे में हो तो नूर से हम बाकी काम कर लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। हमें इमाम ज़माना का भी इस रमज़ान में जैसे उनकी बाकी महीनों से, तो इसलिए हमें इमाम से, जैसा कि बहरहाल शब क़द्र में भी है कि दुआ इमाम ज़माना को जितना ज़्यादा पढ़ा जाए, इमाम को याद किया जाए, ताकीद की गई है। बहुत बेहतरीन बात नाज़रीन, वाक़ई यानी दो चीज़ें देखें, अल्लाह ने हमें किताब दी है और किताब के साथ नूर दिया है। हमें अगर कोई चीज़ पढ़ना है, अगर अंधेरे में हम पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जब नूर होगा तो वाज़ेह तौर से हम उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ने एक नूर को इस दुनिया में जो कायम रखा है, जिसे हम कायम आले मोहम्मद कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, जो आखिर तक जो है, बहरहाल ये जब तक दुनिया है तब तक ये नूर है कि इंशाल्लाह इस नूर से हम लोग इस्तेफादा करते रहेंगे। इसी तरह अगर हम इमाम ज़माना का जिक्र हुआ है तो रसूल खुदा से लेकर हमारे 11वें मासूम तक इतनी लाताद हैं कि इंतज़ार फ़र्ज बेहतरीन इबादत है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। अफ़ज़लुल इबादत इंतज़ारुल फ़र्ज, अफ़ज़ल अमाल, रसूल खुदा ने फरमाया कि अफ़ज़ल अमाल उम्मती, मेरी उम्मत के लिए है कि वो फ़र्ज है। सुभान अल्लाह। ज़माने के इमाम के लिए दुआ करें। बेशक। किबला इसमें हमारा ही फ़ायदा है। बेशक। मुख्तसर 3 मैं फ़ायदे बता देता हूँ कि जो ज़्यादा फ़र्ज इमाम के लिए दुआ करता है, पहले तो उसकी उम्र तुलानी होती है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शेख सदूक रहमतुल्लाह ने किताब खिसाल में भी फरमाया कि जो इमाम
کہ ظہور کے لیے دعا کرتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ شفاعت امام زمانہ اس کے نصیب میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک تو عمر طولانی، عمر بھی طولانی، شفاعت معصوم، کیا کہنا جس کے، اور تیسری کہ جو یہ میں مختصر تھوڑے سے بتا رہا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ، کہ جو بھی انتظار فرج کے لیے دعا کرتا ہے یا ان کے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے کہ پل صراط سے ایسے گزرے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایک سب سے بڑی آسانی یہاں ہو گئی معصوم کو، مولا کو ماننے کی اور مولا کے لیے دعا کرنے کی۔ ایک تو ہماری عمریں تو کیونکہ آج کل عمریں کوتاہ ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ بیماری، یہ سب ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کی، جس کی وجہ سے عمر انسان کی کوتاہ ہو رہی ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی عمر بڑھے گی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ معصوم کی شفاعت حاصل ہو۔ جب جس معصوم کی اگر شفاعت مل جائے پھر کیا کرنا، پھر تو بیڑا پار ہی پار ہمارا۔ اور تیسری چیز جو ہمارے لیے یہاں پر ہے، جو مولا نے کیا فرمایا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ پل صراط پہ جس وقت ہمیں گزارا جائے گا، اگر ان کے مولا کے لیے ہم نے دعا کی، کہتے ہیں کہ بلکہ روایت ہے کہ بجلی کے مانند وہاں سے انسان رد ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دعا کا ہمیں فائدہ کیسے ملے گا؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بہت جلد، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ کیونکہ اصفہان کا ایک آدمی جس کا نام عبد الرحمن، یہ متوکل کے دور میں گیا سامرا، تو مالی حالات اس کے اچھے نہیں تھے۔ کہتا ہے کہ میں سنی العقیدہ تھا لیکن ناسبی نہیں تھا، کہ میں جاتا ہوں کچھ مدد کے لیے۔ تو جب گیا دیکھا کہ وہاں پہ بہت شور و غل ہے، تو پوچھا کیا ہے کہ نہیں ہر کوئی وہاں پر پہنچا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ آج یبن رسول یعنی رسول کا بیٹا ہے امام ہادی، اس کو لے کر آ رہے ہیں۔ سبحان جب اس کی امام کے چہرے پہ نظر پڑی، سنی العقیدہ ہے، تو دل میں اس کے ایک حسرت ہوئی کہ یا اللہ اس سید کو میں بھی دیکھوں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے، کہ ان کے شر سے بچا۔ جب امام کی سواری، وہاں جو ظالم حکومتیں تو ان کے ڈر و خوف اتنا زیادہ تھا کہ لوگ اپنے ایمان کو چھپائے رہتے تو نقصان نہ پہنچائے۔ جب امام کی سواری اس شخص کے پاس آئی، امام نے توقف کیا، رکے تھوڑا سا، تو کہا کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی۔ سبحان اللہ سبحان، یعنی امام کا فقط اس نے ارادہ کیا، اور امام کہتے ہیں فوراً معصوم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ معصوم نے اس کی دعا کو سن لیا اور آقا توقف وہاں پر کر دیا، کہا کہ تیری دعا اللہ نے قبول کی، اور اس دعا کے بدلے میں آپ کو 3 دعائیں دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک تیری عمر طولانی ہوگی، کیا کہنا، دوسرا کثیر المال ہوگا، کثیر الاولاد، سبحان یعنی اولاد بھی، وہ مال بھی، تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ جیا، سبحان اللہ۔ اور کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے کسی کے در پہ جانے کی ضرورت، سبحان اللہ، لاکھ درہم میرے گھر میں اضافی پڑا، واہ واہ واہ، اور اللہ نے مجھے 10 بیٹوں سے زیادہ بیٹے، سبحان اللہ۔ یعنی ہم امام کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہماری دعا رد نہیں ہوتی۔ اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ اللہ پھر بھی ہمیں اجر دے رہا ہے، اگر امام کے لیے کر رہے ہیں تو اس کے کتنا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی، جیسے طول عمر، پل صراط اور شفاعت میں اگر شامل ہو جائے تو کتنا مزہ ہے۔ الحمدللہ ناظرین، بہرحال کہ واقعاً آپ نے سنا کہ معصوم سے اگر محبت رکھی جائے، معصوم سے اگر محبت رکھی جائے، ان کو چاہا جائے تو کتنا فائدہ۔ یعنی دیکھیں کہ عقیدہ بھی معصوم پر نہیں رکھتا تھا شخص، اور اس نے فقط اپنے دل میں ارادہ کیا تھا، ارادہ کرنے کے اوپر پروردگار نے، یعنی وہ امام معصوم جو وہاں سے آنا چاہتے تھے اس کے پاس توقف کرتے ہیں، اور اس کے بعد آنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کے شامل حال معصوم کی دعا ہو جائے تو کیا کہنا۔ بہرحال وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے حضرات، ناظرین، بہرحال انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کہ بہرحال اجازت چاہ رہے ہیں۔ ہمارے درمیان برادرم موجود ہیں کہ آغا بہرحال بڑی زحمت کی آپ نے، انشاءاللہ محبت ہے، اگلے پروگرام میں بھی آپ سے انشاءاللہ استفادہ کیا جائے گا۔ حضرات ناظرین اجازت چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ واٹس ایپ نمبر، ہیلپ لائن نمبر جو چل رہا ہے اور مسئلے مسائل ماشاءاللہ پوچھے جا رہے ہیں، اور اس پہ بہرحال آپ لوگ اس پہ وائس میسیج بھیج سکتے ہیں، اور جو سوال پوچھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس پر آپ کو جواب دیا جائے گا۔ چلیے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔